اس وقت رات کے 12 بجنے والے تھے۔ جان ولیم کا لیمپ مدھم جل رہا تھا۔ شاید اس نے سونے سے پہلے لیمپ کی لو نیچی کر دی تھی۔ پہلو کی کھڑکی کسی قدر کھلی ہوئی تھی، جس سے میں لگا ہوا خاموشی سے کمرے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ ولیم کراتے آخر سو گیا تھا، لیکن اس کے برابر والے کمرے میں پیٹر اب تک جاگ رہا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت اسمتھ بھی خاموش کھڑا تھا۔ اچانک میں نے کسی کے زور سے ہنسنے کی آواز سنی۔ آواز ولیم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ولیم اسی طرح بے خبر سو رہا ہے۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کی چیخ کی آواز سے ولیم بھی جاگ گیا۔ وہ کمرے کی چھت کی طرف حیرت سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب جو میری نظر اوپر اٹھی تو مجھے بھی ایک دم چکر سا آ گیا۔ وہ منظر اتنا ہی حیرت انگیز تھا۔ چھت کے ساتھ فضا میں پیٹر الٹا لٹکا ہوا تھا، بلکہ لٹکا ہوا کہنا بھی غلط ہے، وہ فضا میں معلق تھا۔ وہ عین ولیم کے بستر کے اوپر معلق تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ولیم کے بستر پر گر رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم وہ زور سے ہنسنے لگا۔ یہ صورتحال بڑی مضحکہ خیز تھی۔ پیٹر لگاتار ہنس رہا تھا، جیسے اسے کوئی گدگدا رہا ہو۔ اب اسے ہنستے دیکھ کر شاید ولیم کی کچھ ہمت بندی۔ وہ سختی سے بولا، پیٹر یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی آواز میں نے محسوس کیا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ پیٹر اب بھی ہنس رہا تھا، ہنسے ہی جا رہا تھا۔ اس نے ولیم کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہنسی روکنے پر قادر نہ ہو۔ پھر ایک دم وہ رونے لگا، چیخنے لگا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ جان ولیم کو فحش گالیاں بک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہوا تھا۔ پھر وہ بے بسی سے فضا میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور کسی نادیدہ قوت سے معافی مانگنے لگا۔ اسی کے ساتھ ہی فضا سے ایک دم ولیم پر گر پڑا۔ وہ سر کے بل گرا تھا۔ نیچے بستر تھا، ورنہ اس کے سر کے 2 حصے ہو جاتے۔ جیسے ہی پیٹر نیچے گرا، جان ولیم اچھل پڑا اور اچانک اس نے پیٹر پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ پیٹر پٹ رہا تھا اور اسے گالیاں بک رہا تھا، اس لیے کہ جسمانی طور پر ولیم سے بہت کمزور تھا اور صرف گالیاں ہی بک سکتا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جس پلنگ پر وہ دونوں تھے ایک دم الٹ گیا اور وہ دونوں زمین پر پڑے ہوئے تھے اور پلنگ اوندھا پڑا ہوا تھا۔ اب ولیم کی باری تھی۔ میں اور اسمتھ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک سکے جب میں نے دیکھا کہ ولیم چھت کے ساتھ فضا میں معلق بے بسی سے ہنس رہا ہے اور پیٹر نیچے کھڑا اسے چڑھا رہا ہے۔ غرض کے رات بھر یہی تماشا ہوتا رہا۔ ایس پی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ دونوں اس وقت سو رہے ہوں گے، اس لیے کہ رات بڑی مشکل سے گزری ہے اور اب شاید 11 بجے تک ہی لوٹیں گے۔ یقیناً جان ولیم کے نام دارالحکومت سے ایک پیغام بھی آیا ہے۔ وہ یہاں آ جائے تو دیا جائے گا، یا اگر وہیں بھجوا دیں۔ کوتوال ابھی یہ کہہ پایا تھا کہ ایک انسپکٹر نے اطلاع دی کہ جان ولیم آ رہا ہے اور ساتھ میں پیٹر اور اسمتھ بھی ہیں۔ میں نے فوراً کہا، تم لوگ مجھے اسی وقت حوالات میں بند کر دو۔ پھر مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ابھی کوتوال برآمدے تک پہنچا ہی تھا کہ میں نے جان ولیم وغیرہ کو دیکھا۔ وہ لوگ کوتوالی کے صدر دروازے سے داخل ہو رہے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا، جان ولیم کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ ہیں۔ نہ تو وہ ٹھیک طرح سویا تھا، نہ ہی اسے کل سے کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں نے کھانا اور نیند اس سے چھین لیے تھے۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا تھا کہ جان ولیم اور پیٹر نہ تو کچھ کھا پائیں اور نہ سو پائیں۔ کل رات بھی ولیم سویا نہیں تھا، بلکہ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، جسے ایس پی نے سمجھا تھا کہ نیند ہے۔ بھوک، بے خوابی اور جسمانی اور ذہنی اذیت کے سامنے اچھے بول جاتے ہیں، مگر وہ ظالم بھی جان ولیم تھا۔ شیطان
ضدی اور خودسر۔ وہ برآمدے میں آ کر بیٹھا تو مجھے اس کے تیوروں سے اندازہ ہو گیا وہ کوئی خطرناک ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے وہ خط پڑھا جو دارالحکومت سے اس کے نام آیا تھا۔ پھر کچھ دیر بیٹھا ہوا نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ خط اس کے سامنے کھلا ہوا میز پر رکھا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اہم خط ہے جس نے اس شیطان کو فکر مند کر دیا ہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ ایس پی اور کوتوال ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اسمتھ اور پیٹر جان ولیم کے سامنے میز پر دوسری طرف بیٹھے تھے۔ میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اسے خط کا مضمون معلوم کرنے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ خط گورنر صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نواب صاحب کی حکومت پر زور ڈال رہے ہیں کہ مجرم کو فوراً گرفتار کیا جائے، اور حکومت ہر حال میں انہیں خوش رکھنا چاہتی ہے، اس لیے فوراً مجرم کو گرفتار کر کے دارالحکومت پہنچو، کسی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا اس نے کچھ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ ظاہر ہے وہ احکامات صادر کرنے والا تھا کہ مجھے اب جیل میں ڈال دیا جائے۔ میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ اسے روک دو، یہ کچھ بھی نہ لکھنے پائے، اور اسے کسی طرح اس پر مجبور کرو کہ ہمارے سامنے جھک جائے۔ حمزاد نے بتایا ابھی وہ صرف مجرم شیخ کرامت ہی لکھ پایا ہے۔ دوسرے ہی لمحے حمزاد اس تک پہنچ چکا تھا۔ قلم اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ آگے کچھ لکھنا چاہتا تھا، مگر کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے روک دیا تھا۔ اب وہ ایک لفظ بھی آگے نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس نے جھنجلا کر اپنا ہاتھ کو جھٹکا دیا، پھر لکھنا چاہا مگر قلم رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں مجھ سے مل گئیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی گردن اسی طرح مڑی کی مڑی رہ گئی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، قلم میز پر پھینک دیا۔ اسمتھ اور پیٹر اس کی حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ اچانک پیٹر بولا، سر جلدی سے آرڈر دے کر چلیے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، اسے جیل بھیج دیجیے تاکہ… لیکن وہ ابھی اپنا جملہ پورا نہیں کر پایا تھا کہ ایک دم چیخ پڑا اور بقیہ لوگ بھی خوفزدہ نظر آنے لگے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ہوا یہ کہ میز پر پڑی ہوئی لکڑی کا رول خود بخود اٹھ کر بہت زور سے پیٹر کے سر پر پڑا۔ ابھی وہ لوگ سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ان کی آنکھوں نے ایک اور حیرت انگیز منظر دیکھا۔ قلم خود بخود قلمدان سے اٹھا اور کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ جان ولیم حیرت سے وہ تحریر پڑھ رہا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، تم نادان اور حقیر کیڑے ہماری پرسرار قوتوں سے ٹکرانے کی کوشش میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہ پاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں، تم اپنی شکست تسلیم کر لو، اور سنو، تم ہمیں قید نہیں کر سکتے، جب ہم چاہیں آزاد ہو سکتے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو۔ قلم قلمدان میں آ گیا اور اب ایک دوسرے کو جان ولیم کی خوفزدہ آنکھوں نے دیکھا۔ میز پر چابی کا گچھا پڑا تھا جس میں حوالات کی چابی بھی تھی۔ گچھا اچانک میز سے بلند ہوا، فضا میں تیرتا ہوا حوالات کی طرف بڑھنے لگا۔ سب کی نگاہیں گچھے پر جمی ہوئی تھیں۔ گچھا حوالات کے دروازے پر آ کر فضا میں معلق ہو گیا۔ حوالات کے دروازے پہ متعین سپاہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور پھر گچھے سے ایک چابی نکل کر حوالات کے بڑے تالے میں داخل ہو کر گھوم گئی۔ حوالات کا تالا کھل چکا تھا۔ چند ہی لمحے میں حوالات کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں باہر نکل کر برآمدے کی طرف بڑے وقار کے ساتھ جہاں جان ولیم بیٹھا تھا پہنچ گیا۔ وہ سب جیسے پتھر ہو گئے۔ وہ ایک ٹک مجھے گھورے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے پیچھے حوالات کا دروازہ بند ہونے اور پھر تالا لگنے کی آواز سنی۔ اب گچھا مجھ سے آگے آگے فضا میں تیرتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صرف میں حمزاد کے حرکات و سکنات دیکھ سکتا تھا۔ حمزاد نے گچھا میز پر رکھ کر نہ جانے کیوں ایک زور کا تماچا پیٹر کے سرخ گال پر جڑ دیا، جس کی آواز سے ولیم بھی اچھل پڑا۔ پیٹر اپنا گال سہلاتا رہا۔ میں برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا۔
میں جیسے ہی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا، پیٹر ایک دم اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور میرے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے بہت زور کی سردی لگ رہی ہو۔ جان ولیم کو بھی اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے میرا دامن پکڑا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روندے ہوئے گلے سے کہہ رہا تھا، میں آپ سے ہار گیا، آپ یقیناً بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کی تھی، میں اس وقت تک آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے۔ وہ زارو قطار رو رہا تھا، حالات بدل چکے تھے، غرور کا سر نیچا ہو گیا تھا۔ میں نے جان ولیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اٹھو میرے بچے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور اس جملے کے ادا ہوتے ہی جیسے اس کے چہرے پر زندگی لوٹ آئی۔ وہ خوشی سے میرے سینے کے ساتھ لپٹ گیا۔ اس نے ضد کر کے مجھے اپنی کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے مؤدب بیٹھ گیا۔ اب ایس پی اور کوتوال بھی اپنی کرسیاں کھسکا کر قریب آ گئے۔ میں نے کل سے تم دونوں پر کھانا اور نیند بند کر دی تھی، میں جانتا ہوں تم دونوں سخت بھوکے ہو، بولو کیا کھاؤ گے؟ میں نے جان ولیم اور پیٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے سر شرم سے جھک گئے، وہ کچھ نہ بولے۔ پھر آنے والے چند لمحوں میں نے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے لیے منظر قطعی نیا تھا۔ میں طرح طرح کے کھانے حمزاد سے لے کر میز پر چن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فضا دوستانہ ہو گئی، سب لوگ بیٹھے ہوئے بہترین کھانے کھا رہے تھے۔ ان میں کوتوال اور ایس پی بھی شامل تھا۔ دوپہر سے کچھ پہلے میں کوتوالی سے رخصت ہوا۔ میں اس تمام ہنگامے سے خود بھی کس قدر تھکا ہوا تھا، اس لیے کہ جو نیند اپنے گھر میں آتی ہے وہ کہیں اور نہیں آتی۔ میں اپنی محل نما حویلی میں پہنچ کر دوپہر کا کھانا کھا کر سو گیا، مغرب کے بعد تک سوتا رہا۔ پھر نہا دھو کر اپنی گاڑی پر شہر کی سیر کو نکلا۔ جب واپس ہوا تو 9 بجے کا وقت تھا۔ گزشتہ رات میری آغوش خالی رہی تھی، مجھے ابھی سے انگڑائیوں پر انگڑائیاں آ رہی تھیں اور میں بے چینی سے رات گزرنے کا منتظر تھا تاکہ کوئی جسم میری روح کی پیاس بجھا سکے۔ میرے ذہن میں اس وقت سوائے کسی حسین بدن کی خواہش کے کچھ بھی نہ تھا۔ جیسے تیسے رات کے 12 بجے میں اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ 12 بجتے ہی میں نے حمزاد کو طلب کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ چند لمحے ہی میں میری دلی مراد بر آئی اور میں اس طرح گم ہو گیا کہ مجھے کچھ دیر تو وہ آواز ہی نہ سنائی دی جو زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے، میں نے سوچا۔ اس وقت صبح کے تقریباً 4 بجے ہوں گے۔ ظاہر ہے اس وقت دروازے کے پیٹے جانے پر میرا خون کھول گیا۔ میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی میرا سارا غصہ ایک لمحے میں ہوا ہو گیا اور صورتحال کی نزاکت نے میرے اوسان خطا کر دیا۔ نواب صاحب کے غنڈے، میرے ذہن نے کہا۔ وہ 15 تندرست و توانا غنڈے تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، چھریاں اور تلواریں تھیں۔ وہ دندناتے ہوئے کمرے میں گھس پڑے۔ ان کے چہروں پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ ابھی میں سنبھل بھی نہ پایا تھا، ان میں سے ایک نے اپنی لاٹھی سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ لاٹھی میرے کندھے سے پھسلتی ہوئی زمین پر پڑی، مگر اس وقت دوسری لاٹھی میرے دوسرے کندھے پر پڑی اور میرے منہ سے ایک طویل چیخ نکل گئی۔ میں چیخا، حمزاد، حمزاد، مجھے بچاؤ، بچاؤ، مگر ظاہر میرا چیخنا چلانا بے سود تھا۔ اس وقت حمزاد میری کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں ناپاک تھا۔ میرے اور حمزاد کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا، میں اسے ہمیشہ پاک ہونے کی صورت میں طلب کر سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت اتنا ہوش کسے تھا؟ مجھے تو اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں تیزی سے خیال آیا، اگر میں اس وقت پاک ہو جاؤں، غسل کر لوں تو میں حمزاد کو طلب کر سکتا ہوں۔ یہی سوچ کر ایک مرتبہ بجلی کی طرح گوند کر ان کی گرفت سے نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس وقت مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ موت کا خوف بزدل سے بزدل اور کمزور سے کمزور آدمی کو ایک مرتبہ ضرور نڈر اور بہادر بنا دیتا ہے۔ شاید یہی سبب تھا
کہ میں زخمی ہونے کے باوجود کمرے سے بھاگ کر صحن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے گھڑونچی تھی، مگر گھڑونچی پر نظر پڑتے ہی میری تمام امیدوں پر پانی بھر گیا۔ تمام گھڑے توڑے جا چکے تھے۔ اس عرصے میں میرے قاتل بھی صحن تک پہنچ چکے تھے۔ موت میرے سامنے تھی اور تعداد میں مجھ سے زیادہ تھے۔ میں نے ہتھا اور اکیلا اسی لمحے کسی نے میرے پہلو پر اپنے خنجر سے وار کیا۔ میرے پہلو میں جیسے آگ بھر گئی۔ میں درد و تکلیف سے چیخ اٹھا۔ ایک مرتبہ پھر چلایا، حمزاد بچاؤ بچاؤ، حمزاد حمزاد۔ اور اسی لمحے میری نظر کے سامنے پڑے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے گھڑے پر پڑی جس میں کچھ پانی ابھی باقی تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اچانک اس ٹوٹے گھڑے کا پانی اپنے سر پر ڈال دیا، جس سے صرف میرا سر اور چہرہ ہی بمشکل بھیگ سکا۔ اسی لمحے کسی نے تلوار کی ایک اور ضرب سے میری گردن اڑا دی۔ میرا سر کٹ کر دور جا گرا، اور پھر آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا، کئی تلواریں میرے کٹے ہوئے تڑپتے ہوئے جسم میں اتر گئیں۔ اسی لمحے میں نے محسوس کیا کہ میرا کٹا ہوا سر فضاؤں میں بلند ہوتا جا رہا ہے۔ قاتل حیرت سے میرے بلند ہوتے ہوئے سر کو دیکھ رہے تھے۔ میری کٹی ہوئی گردن سے اب تک خون بہہ بہہ کر فضا میں گر رہا تھا۔ میں اس وقت ناقابل بیان کرب و اذیت میں مبتلا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ شہر کی کچی پکی عمارتیں مجھے بہت نیچے نظر آ رہی تھیں۔ میں کہاں ہوں؟ کیا میں زندہ ہوں؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرا سر پھر نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے عمارتیں اپنے نزدیک آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ جب میرا سر کافی نیچے آ گیا، میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ یہ شہر سے باہر کی ایک ویران خانقاہ تھی۔ میرا سر ایک شکستہ دیوار پر آ کر رک گیا۔ اب کسی قدر اجالا پھیلنے لگا تھا۔ مجھے اسی وقت حمزاد کا خیال آیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ میرے سامنے کھڑا تھا، پریشان پریشان، الجھا الجھا سا۔ وہ بولا، بہت برا ہوا میرے آقا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا میں زندہ ہوں؟ میں نے بمشکل اس سے سوال کیا۔ ہاں میرے آقا، آپ زندہ ہیں، اس لیے کہ آپ کی روح زندہ ہے، یعنی میں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کہو اس سے مت ڈرو کہ میں کیا سوچوں گا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ مجھے تمہارے ہوتے ہوئے قتل کر دیا گیا، لیکن میرے آقا اب شاید بھول گئے کہ میں ایک روح ہوں اور روح پاک ہوتی ہے۔ میں نے روز اول ہی سے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے طلب کرنے کے باوجود نہ آ سکوں گا۔ حمزاد نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا، پھر بولا، ادھر دیکھیے، اور سے دیکھیے، میں بھی لہو لہان ہوں۔ اگر وہ آپ کو پورے طور پر ناپاکی کی حالت میں قتل کر چکے ہوتے تو میں بھی مر گیا ہوتا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے میرے پاس بھی اب صرف سر رہ گیا ہے؟ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اپنے سر اور چہرے کو پاک کر لیا، اور میں اسی وقت آپ کا سر لے اڑا۔ اب میں تمام کا تمام صرف چہرے اور سر میں سمٹ آیا ہوں۔ میں ادھورا ہوں، آپ بھی ادھورے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اس کے چہرے پر اتنا دکھ اور ملال نہیں دیکھا تھا۔ اب کیا ہوگا حمزاد؟ کچھ تو بتاؤ۔ کیا ہم اور تم ادھورے ہی رہیں گے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا میرا بقیہ جسم مجھے مل جائے؟ میں نے پوچھا۔ بیکار ہے، اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، وہ قطعی ناکارہ ہو چکا ہے، مگر اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ صرف آپ کی ہمت پر سارا دار و مدار ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہو سکتا ہے؟ تم میں اب بھی کیا کیا قوتیں موجود ہیں؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ کو کسی نوجوان کا جسم حاصل کرنا ہوگا جس کے ساتھ آپ کا سر لگ سکے۔ جس دن یہ کام مکمل ہو گیا میری ساری قوتیں واپس آ جائیں گی۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جسم میرے لیے گھر ہے، میں روح ہوں، مجھے اپنا گھر چاہیے، لیکن میں خود اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو بھی اس معاملے میں کسی کی مدد لینی پڑے گی۔
آپ کو شاید وہ پہلی لڑکی یاد ہو جس کا نام رضیہ تھا۔ میرا علم مجھے بتاتا ہے وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ شاید اب تک اس کے سینے میں آپ کی محبت کی چنگاریاں موجود ہیں۔ وہ آپ کے ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہے۔ اس نے شادی بھی نہیں کی اور اسے آج بھی یقین ہے کہ آپ اسے کبھی نہ کبھی ضرور بلائیں گے۔ وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ آپ کی نشانی کو سینے سے لگائے آپ کی منتظر ہے۔ جس لڑکے کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی وہ لڑکا اس سے محبت کرتا تھا اور اب بھی اسی طرح رضیہ کو چاہتا ہے۔ اس نے بھی شادی نہیں کی۔ اس کا نام اختر ہے۔ اختر رضیہ کا ماموزاد بھائی بھی ہے۔ بچپن ہی سے وہ رضیہ کو چاہتا ہے۔ رضیہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ نے اس پر نہ جانے کیا جادو کر دیا کہ وہ اختر کو بھلا کر آپ کی ہو گئی اور اب تک آپ کی ہے۔ اگر وہ کسی طرح آپ کی محبت سے مجبور ہو کر اختر کو قتل کر دے تو اس کا بقیہ جسم آپ اپنا سکتے ہیں۔ رضیہ کو اس پر آمادہ کرنے کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے، یہ میرے بس میں نہیں۔ امزاد نے تفصیل سے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ زندگی کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی۔ آدمی کتنا خود غرض اور کمینہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ میرے اس وقت خیالات سے کیا جا سکتا ہے کہ میں امزاد کی باتیں سن کر اس پر آمادہ ہو گیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی زندگی کا سامان پیدا کر لوں۔